اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 97 سے 99 تک 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، اور ان آیات مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کے آخری مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یاجوج و ماجوج جو اس وقت ایک سخت قسم کے لوگ تھے اور دوسروں کو تنگ کرتے تھے، مصیبت میں ڈالتے تھے، قوم نے شکایت کی، آپ نے ان کے لیے دیوار بنا دی جسے سد سکندری کہتے ہیں۔ آپ نے یہ نام بھی سن رکھا ہوگا، سد سکندری۔ آپ نے وہ دیوار بنا دی، وہ کیسے بنائی اس کی تفصیل اس سے پہلے میں نے عرض کر دی، اور اس کے لیے آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ افرادی قوت تم پیدا دو مجھے، یعنی افراد تم لا کے دو اور سامان میں کرتا ہوں، اور دونوں مل کے دیوار بنا دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اس دیوار کو بنا دیا گیا، اور جب آپ نے وہ دیوار بنا دی اور وہ جب تک رب چاہے گا وہ باقی رہے گی۔ کل میں نے اس سلسلے میں حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے تو شام پڑ جاتی ہے اور واپس چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کل آ کے پھر توڑیں گے۔ کل آتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں تو پھر پوری کی پوری ہوتی ہے، اپنی حالت پہ ہوتی ہے، اور جب قرب قیامت آئے گی تو وہ ان میں سے ایک کہے گا جو ان کا سردار ہوگا کہ انشاءاللہ کل ہم توڑ لیں گے۔ اب انشاءاللہ کی برکت سے وہ اپنی حالت پہ رہے گی، اور جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہاں آ کے اسے ختم کر لیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ سارے کام کرنے کے بعد کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یعنی کسی بندے سے نیک کام لے لینا، اچھا کام لے لینا، یہ اس کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین ہر بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار، عزت، مرتبہ، مقام عطا کرتا ہے۔ یہ بندے کا اپنا اختیار ہے، اس اختیار کو اچھے کاموں میں صرف کرے، اور چاہے تو اسے غلط کاموں میں صرف کرے۔ کسی کے پاس اقتدار آتا ہے تو ناجائز دولت بناتا ہے، زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، جائیدادیں بنائی جاتی ہیں، اور کسی کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ خوش نصیب حقداروں کو ان کا حق پہنچاتا ہے، تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو اس نے مجھ سے یہ بڑا کام لے لیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، یعنی یہ دیوار ختم ہو جائے گی، جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم انہیں چھوڑیں گے، ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر سیلاب کی طرح آئے گا، اتنے زیادہ ہوں گے کہ پوری زمین بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کوہ طور پہ لے کے چلے جائیں گے، اور باقی ساری زمین پہ یہی ہوں گے، اور کسی چیز کو یہ چھوڑیں گے نہیں، کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ان کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ مریں گے، اور ساری زمین پھر بھری پڑی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا، اور پھر بارش ہوگی اور پھر زمین کو دلا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی برے لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں مٹا بھی دیتا ہے۔ تو برے آدمی کو اپنی برائی سے باز آ جانا چاہیے، اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ برے کی برائی مٹ جاتی ہے، اس کا ظلم مٹ جاتا ہے، لیکن اس نے جو برائی کی ہوتی ہے اس کا انجام بڑا برا ہے، اور وہ آخر کار اس نے اپنے اس انجام کو پہنچنا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم انہیں چھوڑیں گے کہ ایک دوسرے پر سیلاب کی طرح آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ سور پھونکا جائے گا یعنی ایک مرتبہ اس کائنات میں جتنے انسان ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ایسی آواز نکالیں گے کہ یہ جتنے ذی روح ہیں سب مر جائیں گے۔ رب نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کائنات کی ذات باقی رہے گی، اور پھر جب تک وہ چاہے گا یہ مرے رہیں گے۔ اور پھر جب دوسرا حکم ہوگا اور دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، وہ آواز نکالیں گے، تو پھر سب کے سب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لا کھڑی کریں گے، اور پھر اس دن بچنے کا کوئی حل نہ ہوگا۔ جہنم اللہ کے غضب کا ایک مظاہرہ ہے جس سے اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو بچائے، اور جنت اس کی رضا کا ایک مظاہرہ ہوگا جس میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اچھائی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر ظالم کو ہمیں اللہ رب العالمین اس کے ظلم سے روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔